نکاح صرف طلاق دینے سے نہیں ٹوٹتا، بلکہ میاں بیوی کئی بار ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسے کاموں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جن کی وجہ سے نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کاموں کے بارے میں ہر شادی شدہ مرد اور عورت کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کاموں سے دور رہ کر اپنے نکاح کو محفوظ رکھ سکیں۔ یہ کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے ہر شادی شدہ مرد اور عورت کو ان کاموں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ ان کاموں سے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی حرام ہو جاتے ہیں جیسے طلاق دینے سے۔ یہ ویڈیو ہر شادی شدہ مرد عورت کے لیے بہت ہی خاص ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ دوستو، میاں بیوی کو چاہیے کہ ان 7 کاموں سے ہمیشہ دور رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو پتہ ہی نہ چلے اور وہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائے۔ یاد رہے کہ نکاح اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم سنت ہے۔ نکاح کی اہمیت پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے آپ کو ان 7 کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن سے نکاح بغیر طلاق ہی کے ٹوٹ جاتا ہے، مطلب یہ کہ میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، خلا لینے پر۔ دوستو، جس طرح مرد کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے، تو اسی طرح سے عورت کے پاس بھی یہ حق ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے اپنے شوہر کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو وہ خلا لے سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ وقت کے قاضی یا عدالت کے ہاں اپنا کیس پیش کرے گی اور قاضی اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ خلا حق بجانب ہے اور اس پر عمل درآمد ہو گیا ہے، تو اس کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے۔ نمبر 2، ایلا۔ دوستو، اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہ کیا ہے؟ تو ایلا اس کو کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھا لے، تو ایسی صورت میں بیوی اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے اور وہ طلاق کے بغیر ہی ایلا کر سکتی ہے۔ نمبر 3، کسی ایک کی موت ہو جانے پر۔ پیارے دوستو، اگر کسی حادثے میں یا پھر کسی بھی وجہ سے اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی کا اپنے شوہر سے نکاح خود بخود ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر بیوی فوت ہو جائے تو اس کے شوہر کا اپنی بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی ایک فریق کے فوت ہو جانے سے میاں بیوی کا نکاح خود بخود ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، اسلام چھوڑنے پر۔ دوستو، اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، چاہے میاں اسلام کو چھوڑے یا بیوی اسلام سے خارج ہو جائے تو نکاح باقی نہ رہے گا اور بغیر طلاق ہی میاں بیوی کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اگر اسلام چھوڑ دینے کے بعد بھی میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں تو ان کا آپس کا یہ تعلق جائز نہیں رہتا، بلکہ یہ تعلق حرام ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، کسی ایک کے لاپتہ ہونے پر۔ دوستو، اگر میاں یا بیوی میں سے کوئی ایک لاپتہ ہو جاتا ہے یا گھر چھوڑ چلا جاتا ہے اور اس کی کوئی خبر نہیں، تلاش کرنے کے بعد بھی اس کا پتہ نہیں چلتا اور کافی عرصہ گزر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کتنا عرصہ ہے؟ تو ایک روایت میں 3 سال کا ذکر ملتا ہے، یعنی میاں یا بیوی کے لاپتہ ہونے کے بعد 3 سال کا عرصہ گزر گیا اور کچھ پتہ نہ چلا تو نکاح خود بخود ہی ٹوٹ جائے گا۔ ایسی صورت میں میاں بیوی چاہیں تو کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ دوستو، نمبر 6 رشتوں کے حوالے سے ہے، یعنی اگر کسی مرد کا اپنی رضائی بہن سے انجانے میں نکاح ہو چکا تھا، یعنی ان کو معلوم نہ تھا کہ وہ رضائی بہن بھائی ہیں اور نکاح ہو گیا، تو اس رشتے کے معلوم ہو جانے پر یہ نکاح ختم ہو جائے گا، کیونکہ جس طرح حقیقی بہن بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح رضائی بہن بھائی بھی نکاح نہیں کر سکتے، اور انجانے میں نکاح ہونے کی صورت میں یہ نکاح اسی وقت ٹوٹ جائے گا جس وقت رشتے کے بارے میں علم ہو جائے گا۔ دوستو، نمبر 7 بھی رشتوں کے حوالے سے ہے۔ یہ بات انتہائی غور طلب ہے جو والدین اور اولاد کے رشتوں کے حوالے سے ہے۔ دوستو، اگر بیٹا یا بیٹی 9 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ان کو اپنے پاس نہ سلائیں، یعنی باپ بیٹی کو اپنے پاس نہ سلائے جب وہ 9 سال کی ہو جائے، اور ماں اپنے بیٹے کو اپنے پاس نہ سلائے جب وہ 9 سال کا ہو جائے، بلکہ ان کے ساتھ پیار کرنے میں بھی احتیاط کریں اور ان کے جسم کو اپنے جسم سے دور رکھیں، کیونکہ اگر باپ اور بیٹی کے قریب ہونے سے باپ کی شہوت یا بیٹی کی شہوت جاگ گئی تو میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور یہی صورت ماں
माँ और बेटे की है कि अगर माँ और बेटा एक दूसरे के करीब हुए और उनकी शहवत जाग गई तो भी निकाह टूट जाएगा। इसलिए चाहिए कि इस हवाले से बहुत एहतियात की जाए। बाप को चाहिए कि वो बेटी को प्यार करना चाहे तो उसके सर पर हाथ फेरे और बोसा भी सर पर दे, जिस्म को दूर रखे, और इसी तरह माँ बेटे को प्यार करते वक्त भी एहतियात करे, अपने बदन को दूर रखकर बेटे को प्यार करे। दोस्तों, ये वो 7 काम थे कि जिनकी वजह से बगैर तलाक ही निकाह टूट जाता है। इसलिए मियाँ बीवी को चाहिए कि इन कामों से दूर रहें, वरना इनका निकाह टूट जाएगा और वो एक दूसरे के लिए हराम हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ हमें अपने बारे में खुद ही सोच लेना चाहिए कि क्या हम इन कामों में से किसी के मुर्तकिब तो नहीं हुए, और इस हवाले से मजीद तफसीलात के लिए हमें चाहिए कि मुफ्ती हजरात से पूछ लें। दोस्तों, निकाह की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। याद रहे कि हमारे प्यारे आका हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को अपनी सुन्नत करार दिया है। इरशाद नबवी है, अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आधा ईमान भी करार दिया है। जो कोई निकाह करता है तो वो आधा ईमान मुकम्मल कर लेता है और बाकी आधे दीन में अल्लाह से डरता रहे। मज़कूरा अहादीस से निकाह की अहमियत के बारे में वाज़ेह होता है कि निकाह इंसानी फितरत का तकाज़ा भी है और साथ में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत भी है। निकाह के लिए 2 फरीक़ैन यानी लड़का और लड़की का होना लाजिम है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम ने निकाह से जो फिक्र एतदाल और नजरिया तवाज़ुन पेश किया है वो निहायत जामे और बेनज़ीर है। इस्लाम की नज़र में निकाह महज इंसानी ख्वाहिशात की तकमील और फितरी जज्बात की तस्कीन का नाम नहीं है। इंसान की जिस तरह बहुत सारी फितरी ज़रूरियात हैं, बस इसी तरह निकाह भी इंसान की एक अहम फितरी ज़रूरत है। इसलिए